نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآنی دعائیں اور ان کی فضیلت۔ قرآن مجید میں اس قسم کی بے شمار آیتیں ہیں کہ ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو پکارنا چاہیے اور ہر چیز کو اس سے مانگنا چاہیے۔ پھر بھی بہت سے ناواقف مسلمان مصیبت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں اور قرآن و حدیث کی دعاؤں سے کوسوں دور بھاگتے ہیں، حالانکہ قرآن و حدیث کی دعا میں جو تاثیر ہے وہ ان اور دعاؤں میں نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ گہری نظر سے دیکھیں تو ہر دعا میں عقیدے کی درستگی موجود ہے، کیونکہ بغیر اس کے کوئی عمل مقبول نہیں۔ قرآنی دعائیں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو تعلیم فرمائیں، جن کی برکت سے ان کی ضرورتیں اور حاجتیں پوری ہوئیں، کیونکہ دوسرے انسانوں کی طرح وہ بھی انسان ہی تھے جو دوسرے انسانوں کی ضرورتیں پیش آتی ہیں ان کو بھی آیا کرتی تھیں۔ وہ بھی جب بیمار ہوتے تھے تو صحت اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتے تھے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی شفا دیتا ہے۔ لوگ ستاتے تو ان سے نجات کے لیے دربار خداوندی میں دست بددعا ہوتے۔ رب نجنی من القوم الظالمین، اے رب بچا لے مجھ کو اس قوم بے انصاف سے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں القاء کیا کہ تم یہ دعا پڑھو، ہم تمہاری لغزش معاف کر دیں گے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے ہمارے رب، ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، اور اگر تو ہم کو نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم ضرور ہو جائیں گے تباہ۔ اور تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما کر عفو و کرم سے مشرف فرمایا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے تکلیف و مصیبت میں یہ دعا پڑھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کوئی حاکم نہیں سوائے تیرے، تو بے عیب ہے، میں تھا گناہ گاروں میں سے۔ اس دعا کی برکت سے حضرت یونس علیہ السلام کو دریا اور مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی۔ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔